رکافی النوائب کل ہمن و غمن سید جلیل بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر میرا پہلا خطاب ہے آپ کے علاقے میں کوشش کیجئے گا جتنی دیر میں آپ سے گزارشات عرض کروں توجہ رکھیے گا میں نے نہیں کہنا آپ کو کہ آپ نعرہ لگاؤ میں نے آپ کو نہیں کہنا کہ آپ توجہ کرو بس یہ ضرور سوچئے گا میں لاہور سے چل کے آپ کے پاس اپنی مرضی سے نہیں آیا بہت اچھا بہت خوب اور نہ ہی آپ سے کچھ میں لینے آیا ہوں حق واہ واہ کیونکہ میری اپنی طبیعت ہے میرا اپنا مزاج ہے حق رنگ پور کا غیور اور خوبصورت مجمع میری روح خوش ہوئی ہے یہاں جو خطاب فرما رہے تھے اور آپ کا انداز سماعت بسم اللہ اور آپ کی قائم آل محمد سے محبت جی ماشاءاللہ اور سرکار کی یہ انتظار گاہ یہ دلالت کرتی ہے اس چیز پہ کہ جس کا جشن ہے وہ آئے ہیں بہت خوب ذکر محمد و آل محمد میرے پاس برائے فروخت نہیں میں نہیں بیچتا یا تو دنیا میں سید کے گھر نہ آتا بہت شکریہ تھینک یو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نہ تھا سادات کے گھر پھر اچھا لگتا کہ میں ایک بانی کو جا کے کہتا دنیا کے کونے کونے میرے مولا نے مجھے بھیجا ہے ہر بانی کو کہتا پیسے دے کیونکہ میں نے تجھ پہ احسان کیا ہے نہیں اب نکلتا ہوں بانیوں کا شکریہ ادا کرنے کہ انہوں نے ہم پہ احسان کیا ہے شاہ جی کیا کروں مولا جانتے ہیں ابھی آپ کے سامنے میں واپس آیا ہوں انگلینڈ سے اور پہلی مجلس ہے میری پاکستان میں پونڈ دیتے تھے پیچھے پڑھ کے بخاری صحابہ بھی اتنی دور سے آئے ہیں لے نا یہ 200 پونڈ 250 پونڈ 300 پونڈ 400 پونڈ اتنی عام وہ نیاز کہتے ہیں اس کو اور بابا میں نہیں لیتا اور بھائی کیوں میں اپنے گھر کی کہانی سنانے آیا ہو سکتا ہے شاہ جی کبھی کوئی باعقل اور باضمیر یہ کہہ دے سید تیری نسبت کس کے ساتھ ہے کہوں گا اس مقدس خاندان کے ساتھ ہے جو وجہ خلقت کائنات ہے ایک بات اور دوسری بات تمیدی 2-4 باتیں پھر آپ کا حکم اور اسی طرح جتنا آپ سنیں گے میں اتنی گزارشات آپ کی جوڑیوں میں ڈالوں گا دوسری بات ایک ہی سوال کیا ہے سرکار نے آپ سے مجھ سے آنے والی ہر ریت سے کل کہہ کے لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ایک ہی سوال کیا ہے مودت کا شاہ جی ابھی میں نے ٹی وی پروگرام میں ٹی وی پہ بیٹھ کے پوری دنیا کو کہا ہے سوال پہلے محمد نے کیا تھا مودت کرو ایک ہی سوال ہے مودت کرو جواب کسی نے نہیں لیا مہدی لیں گے جواب کسی نے نہیں لیا جواب قائم آل محمد لیں گے شاہ جی جواب کیسا لیں گے جواب جی بسم اللہ جواب کیسا او دنیا والوں روح زمین کے چپے چپے پر رہنے والوں میں اس وقت 11 کا نچوڑ ہو کے تم سے پوچھتا ہوں جو میرے نانا نے سوال مودت کا کیا تھا جواب دو سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد نعرہ حیدری کیا بات بڑی بڑی دنیا نے بڑے بڑے جوابات دینے ہیں ہاں
کسی نے کہنا میں یہ کر کے آؤں، کسی نے کہنا میں یہ کر کے آؤں، کسی نے کہنا میں یہ کر کے آؤں. شاہ میں پوری دنیا کا نچوڑ بتانے لگا ہوں. اب تک مودت صرف اس کی قبول کی جائے گی جس نے آل محمد کے سامنے ہاتھ یوں نہیں یوں رکھا ہوگا. شاہ جی میں نے نچوڑ دے دیا. سید مجھے نہیں پتا رنگپور کا مزاج کیا ہے، میں نہیں جانتا، میری پہلی تقریر ہے. جس نے ہاتھ یوں نہیں. مجھے کوئی شاہ جی ایک ثابت کر کے دکھائے. پوری قوم شیعہ کے مفسرین مورخین کو میرا چیلنج ہے، کوئی ثابت کر کے دکھائے سلمان نے ان سے محبت کی کوئی قیمت مانگی ہو. چیلنج ہے میرے پوری دنیا کے، نجف سے لے کر کربلا تک کے لائبریری میں کوئی ثابت کر کے دکھائے سلمان نے کہا آقا میں نے آپ سے محبت کی ہے، صلہ چاہیے، صلہ چاہیے. آقا کچھ تو عطا کر دو، اور کچھ نہیں تو جنت کا ایک ٹکڑا عطا کر دو. میسا میں تمار نے صلہ مانگا ہو، بوزر نے صلہ مانگا ہو، مقداد نے صلہ مانگا ہو، واجب الاحترام سادات مومنین 72 نے صلہ مانگا. 72 میں سے کسی ایک نے کہا مولا حسین ٹھیک ہے ہم تو آئے ہیں تیری نالین پہ قربان ہونے، آقا مگر ہماری نسلوں کے لیے دعا کر دو. کہا آقا ہم لینے نہیں آئے، دینے آئے ہیں. اور شاہ جی مشترکہ جملہ ہے ان عاشقین کا. آقا مودت کا جواب کیا دیں گے اگر تجھ سے کچھ مانگا؟ آقا یہ تھوڑی قریبی ہے اس رب کی کہ اس نے اپنے روپ میں تجھے ہمیں دے دیا. جی بسم اللہ. اہل سنت ہو اہل تشیع، جس عقیدے سے جس طبیعت سے آپ اپنا مزاج رکھتے ہو، میری بات سب کے لیے ہے. یہ عاشقوں کی پہچان ہوتی ہے. ایک بندہ ملا، میں ملک کا نام نہیں لیتا، ابھی میں ٹور کر کے ایک بندہ ملا، شاہ جی بڑی پتے کی بات ہے اور ممبر پہ پہلی دفعہ کرنے لگا. رنگپور سمجھ آ گئی، معراج ہو جائے گی. کہنے لگا میرا اس ملک کے بادشاہ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. بیٹھا ہے کسی ملک میں، میں اس کے اسپیشل سکواڈ میں ہوں. جو حفاظتی سکواڈ ہوتا ہے نا، اس سلطنت کے بادشاہ کے میں اسپیشل سکواڈ میں ہوں. جب بھی بادشاہ نے کبھی کہیں باہر نکلنا ہوتا ہے ہمیں بتایا جاتا ہے تو مختلف روپ میں بھکاری بن کے، چنے بیچنے والے بن کے، یا کچھ ایسا روپ بنا کے تم نے بادشاہ کا خیال کرنا ہے. میں ان میں تھا ہوں. کہتے ہیں اس ملک کے، پاکستان کی بات نہیں ہے، باہر کی بات ہے، اس ملک کا بادشاہ اپنے ملک کے ایک موچی کے پاس جاتا تھا. اکثر جا کے بیٹھتا تھا، موچی سے باتیں کرتا. موچی جوتے شوتے سیدھا رہتا تھا، بادشاہ بیٹھ کے باتیں کرتا تھا. پر ایک بات ہر دفعہ ضرور کرتا تھا، کہتا تھا کچھ مانگ، کچھ مانگ. بہت شکریہ. جو پہنچ گیا میں کہتا ہوں کیا بات ہے، جو پہنچ گیا سلام کرتا ہوں. اکثر کہتا بیٹا میں پیسے لینے نہیں آیا، میرا بچہ بسم اللہ. جی بسم اللہ، صرف توجہ رکھیں. جی میری نیاز یہی ہے، آپ کی توجہ میری نیاز ہے، آپ کا توجہ کرنا میری نیاز ہے. میری جھولیاں بھر کے بھیجو، بس توجہ کر لو جو مقصد لے کے آیا ہوں. ہو سکتا ہے یہاں پہ صرف قائم کے لشکر کی کچھ تعداد باقی ہو. یہی میری نیاز ہے اور میری نیاز ہے. تھینک یو شاہ. کہتے ہر دفعہ موچی کو کہتا میرے سے کچھ مانگ، کچھ مانگ. موچی جوتا سیدھا رہتا، مسکراتا رہتا. چھوڑو آپ دوست ہیں نا، آپ پیار کرتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں. اچھا اور سنیں کیسا چل رہا ہے مملکت کا حال، کیفیت کیسی چل رہی ہے، سارا نظام ٹھیک چل رہا ہے؟ جاتے ہوئے کہتا کچھ مانگ. کہتے پر ٹھیک ہے بادشاہ پھر ملاقات ہوگی. دنیا سے جانے سے چند دن پہلے بادشاہ موچی سے کہہ رہے، کہتے میں ایک روپ میں کھڑا ہوں سامنے. بادشاہ موچی سے کہہ رہے آج میں تیرے سے بغیر منوائے کچھ نہیں جاؤں گا، آج کچھ مانگ. ایسا نہیں جاؤں گا، دوست ہے نا تو میرا، تو مجھ سے پیار کرتا ہے نا. میں اکثر کہہ کے آگے تیرے پر تھک گیا ہوں، تم مانتا ہی نہیں میری بات. آج کچھ مانگ، توجہ رکھنا صرف اس بات پہ، باقی مرضی آپ کی توجہ رکھنا نہ رکھنا. آج کچھ مانگ، بغیر منوائے نہیں جاؤں گا. کہتا ہے موچی جوتا جو اکثر سیتے ہوئے باتیں کرتا تھا، جوتا چھوڑا، بادشاہ کو دیکھا.
कहते बादशाह तेरा मेरा क्या ताल्लुक है? सही। कहा तो मुझसे प्यार करता है, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तो मेरा दोस्त है, मैं तेरा दोस्त हूँ। कहने लगा बादशाह आज के बाद मेरे पास नहीं आना। उन्होंने कहा क्यों? कहते तू अच्छा दोस्त है, एक बादशाह होके तू मेरे पास आ जाता है, एक बादशाह होके तेरा प्यार मेरे दिल में है, कुछ मांग के मैं मोहब्बत का कत्ल कराऊंगा। बहुत शुक्रिया यार, क्या बात, क्या बात, क्या बात है, क्या बात है, सलाम है आपके मेरे। शाह जी इतनी बड़ी बात है, कहते मोहब्बत का कत्ल करा दो, हे तेरी में थोड़ी शफकत है? तो बादशाह हो के मेरे पास आता है, तो बादशाह हो के मुझे अपने दिल में बिठाता है। क्या बात है, वाह ये बात मुझे वहां नजर आई। आपका मसलक से उनका ताल्लुक नहीं है, लेकिन अकीदत और इश्क तो कोई हद नहीं रखता। एक शख्स आया था मासूम की बारगाह। शाह जी इस बात की दलील मौज़ात आले मोहम्मद में लिखी है। एक शख्स आता था अक्सर, आके कहता आका मैं आपका नाम लेवा दम भरने वाला। अच्छा मांग। आका बस वो दिल करता है मांगो, कभी तेरी तबीयत करती है ना मांगो। ठीक है नहीं मांगना तो ना मांगो। कुछ अच्छा फिर आ गया, आका मैं आपका नाम लेवा आपके घर की खैर मांगने वाला। भाई मांग क्या चाहता है? आका असल में वो थोड़ी गुर्बत है। अच्छा किस किस्म की? सही। तवज्जो रखिए, मैं आप सबके नामों से वाकिफ नहीं, ज़वार साहब आहिस्ता आहिस्ता वाकफियत होगी। मैं बस बातें गौर फरमाते जाएं और अपनी झोलियों में समेटते जाएं। ये इरफान के बेलौस मोती हैं जो अता बाबुल इल्म से होते हैं, मैं आपकी झोलियों में डालता। जरूरी नहीं, सैयद का यही कमाल है, किताबों का मोहताज ना हो, दादे की दहलीज का मोहताज। मौज़ात आले मोहम्मद तवज्जो, मौज़ात आले मोहम्मद सरकार के सरकार। गुर्बत है, क्या गुर्बत है? आका एक वक्त खाने को है, एक वक्त नहीं। अल्लाह की रज़ा पे राजी रहो। जी आका वो राजी तो हूं, लेकिन आका एक बात है, वो सामने आपका दुश्मन का घर है। आका उसके पास इतनी भेड़ें, इतनी बकरियां, इतना माल, इतना ऊंट, इतना गुलाम, इतनी कनीजें, आका इतना कुछ है उसके पास। आका मैं आपका चाहने वाला, एक वक्त है, एक वक्त नहीं। आका आता तो आपकी ज्योति का सदका है ना कायनात को। आका मेरे पास एक वक्त है, एक वक्त नहीं। दुश्मन के पास इतना कुछ। फरमाते हैं तो बार बार हमें कह रहे हैं हम तेरे मिजाज से पहले दिन ही वाकिफ थे, तू जो कहना चाहता था हमें पता है। ठीक है आज तूने कह ही दिया तो फिर आज हम सौदा ही क्यों ना कर ले। आका बिस्मिल्लाह हुक्म। फरमाते हैं उसके पास जो कुछ है वो तुझे देते हैं, तेरे दिल में हम रहते हैं, वो उसे देते हैं। गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलाम है रसूल के गुलाम है। क्या बात, क्या बात। तेरे दिल में हम रहते हैं, सब्र कर लेते हैं। सही। तेरे दिल में हम रहते हैं, हम अपना उसको दे देते हैं, जो कुछ है वो तुझे दे देते हैं। कदमों पे हाथ रख के कहते हैं आपका सौदा मंजूर नहीं, अगर तुझे वो मंजूर नहीं तो ये हमें मंजूर नहीं। ज़वार साहब मैंने कहा दो चार तमीज़ी बातें मैं इससे अर्ज कर लूं। इसी ज़िम्मन में शायद 4 मिसरे हैं, मैं नामों से वाकिफ नहीं, फिर कहीं कहीं मुंह में नाराज हो जाते हैं, मेरा नाम नहीं लिया, मेरा नाम नहीं लिया, मेरा नाम नहीं लिया। सारे आप मेरे लिए काबिल इत्तेहाम हैं, पर पहली पहली मुलाकात है। 4 मिसरे इसी ज़िम्मन में अर्ज कर रहा हूँ। मौला अली ने कितनी दफा दुनिया को तलाक दी है, पूरी दुनिया न समझे, नासिर इमाम जरूर समझे।
بہت مشکل بات میں نے کی ہے، پوری دنیا نہ سمجھے، کسی کو ضرورت نہیں، یا علی کی طلاقن کے حوالے سے کوئی نہ سمجھے موج کرے، امام کے نصر اور کنیزہ کو ضرور سمجھنا چاہیے۔ باپ کی طلاق شدہ چیز کے پیچھے بھاگنا اولاد کو زیب نہیں دیتا۔ کیا بات ہے؟ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، کیا کمال مزاج ہے، رنگپور سلام ہے، رنگ ہی لگ گیا بھائی۔ میں اسی ضمن میں 4 مصرے شجی عرض کر رہا ہوں، میں نفاق سے جو شخص مست ہوتا ہے، میں نفاق سے جو شخص مست ہوتا ہے، بلند بھی نظر آئے تو پست ہوتا ہے، بلند بھی نظر آئے تو پست ہوتا ہے۔ طلاقن علی کو دیکھے جو چشم الفت سے، طلاقن علی کو دیکھے جو چشم الفت سے ہے، وہی تو حق پرست نہیں بت پرست ہوتا ہے۔ جشن کا میدان ہے، بات ہماری کہیں اور نہ چلی جائے، میں جلدی اپنی مقصد پہ آؤں۔ تمیدی دو چند میں تھے، طبیعتیں آپ کا حکم بلغ والولا پہ کمال ہے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ 2 مصرے عرض کر رہا ہوں، شروع کر رہا ہوں میں جشن، عرض کر رہا ہوں، اللہ کی عطا کی حد تو ذرا دیکھو، اللہ کی عطا کی حد تو ذرا دیکھو، اللہ کی بے شک بڑی عطائیں ہیں، مگر یہ خاص ہے اللہ کی عطا کی زوال نور حیدر حد تو ذرا دیکھو، کیا ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا؟ بہت شکریہ، کیا بات ہے، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سونے دی آمد، سونے دی آمد، نعرہ حیدری۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات، جی بسم اللہ، واہ بسم اللہ کر، اللہ کی عطا کی حد تو ذرا دیکھو، کوئی شک نہیں کتنی عطائیں ہیں ہم پہ، اللہ کی عطا کی حد تو ذرا دیکھو، ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا؟ صدقے صدقے، چھوٹی چھوٹی، جی بہت شکریہ محترم باجی۔ اچھا آپ نے یہ بات کی، 2 مصرے اور عرض کر دیتا ہوں، عرض کر رہا ہوں، اللہ ہی جانتا ہے محمد کا مرتبہ، سنی ہو شیعہ ہو دیوبند ہو کوئی بھی ہو، جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ اپنے جیسا بشر کہنے والوں ذرا سوچا ضرور کرو، میں یہ نہیں کہتا تم غلط کہتے ہو، تمہیں سمجھ نہیں آئی۔ بہت شکریہ، کیا بات ہے، تھینک یو، تمہاری سمجھ نہیں آئی۔ تھوڑا سا یہ غبار نفسانیت کا ہٹاؤ، پھر محمد سمجھ آنا شروع ہو، تھوڑا سا غبار میں کا ہٹاؤ، پھر سمجھ، قصور نہیں ہے۔ میں نے ٹی وی میں بیٹھ کے سید مثبت سوچ، مثلا میرے سے ایک سوال ہوا، پوری دنیا 170 ملک دیکھ رہے تھے، ایک بندے نے سوال کیا جی کم میں ایک نہر بھری جانی ہے خون سے، امام زمانہ کے ظہور پر بڑوں بڑوں کی گردنیں اترنی ہیں، ٹی وی میں بیٹھ کے شاید سوال تھا، اس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں، کتابوں میں بات لکھی ہے، لیکن میں نے بیٹھ کے امام زمانہ کے پاک نالین کے پاک سائے کے تلوے کو ہاتھ لگا کے میں نے پوری دنیا میں میسیج دیا، میں نے کہا بھری جانی ہے، امام زمانہ ہے اولی الامر، امام زمانہ ہے ولی الامر، امام زمانہ ہے اولی الامر ولی العصر، بھری جانی ہے، کیوں نہ آج عہد کریں، جو کام مولا نے روکے ہم رک جائیں، ہو سکتا ہے نہر نہ بھرے۔ کچھ تبدیلی ہے، کیا بات ہے، نہیں مثبت ہونا چاہیے نا، مومن سادات ہوتے ہی مثبت ہے، کیونکہ مالک کی طرف سے دی گئی 2 قوتیں ہر انسان کو دنیا میں دی جاتی ہے، ایک مثبت قوت، ایک منفی قوت ہے۔ یہ جو دور چل رہا ہے اس میں زیادہ تر لوگ منفی قوت کا استعمال کرتے ہیں، مثبت قوت قبر میں لے کے جا رہے ہیں، مثبت قوت کو قبروں میں لے کے جا رہے ہیں، مثبت قوت کا اظہار نہیں ہو رہا، ہونا چاہیے،
میں اس لیے عرض کر رہا ہوں ان کو سمجھ نہیں آئی محمد کا مرتبہ. جو اپنے جیسا کہتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آئی محمد. جی میں آتا ہوں جی. آپ کا اگر مزاج بن گیا تو میں ادھر بھی آتا ہوں. جی انشاءاللہ تفصیلاً پڑھیں گے. آپ نے جمائی نہیں لینی, جمائی لی تھک گئے تو پھر میں یاد نہیں کر کے مانگ لوں گا. ماحول ایسا ہے یہاں کا, سارا دن محنت مزدوری کر کے لوگ تھکے ہوئے آتے ہیں. نہیں ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں اللہ ہی جانتا ہے محمد کا مرتبہ. اللہ ہی جانتا ہے, اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں. اللہ ہی جانتا ہے. ٹامک تو یہ مار رہے ہیں ہم, کتابوں سے باتیں اٹھائیں, کچھ مالک کی دہلی سے خیرات مانگی. کون جانے محمد کون ہے. نہیں ایسے نہیں شاہ جی, ایسے نہیں. ابرہا آیا نا جب حملہ کیا ابرہا نے, سرکار جناب جی نہیں ابرہا نے حملہ کیا, اونٹ پکڑ کے لے آیا. سرکار محسن اسلام بیزت البلد, سرکار عرب و عجم جناب عمران علیہ السلام. میرے سے پہلے فرما رہے تھے کہ سرکار نے دعا کی. شجیع بنو ہاشم کا وطیرہ رہا ہے. بنو ہاشم چلو کتابوں کی حد تک تو ٹھیک ہے, یہ دعا کرتے تھے, اللہ مانتا تھا, ورنہ یہ ارادت اللہ ہے. ممبر کی عظمت کی قسم, سنی کچھ عرفاء علماء لکھ گئے ہیں, دنیا کو کوئی مسئلے کی ضرورت پریشانی پڑ جاتی نا, کسی بھی محمد زمانے کے محمد, بچہ محمد, بڑا محمد, کلنا محمد میں سے کوئی بھی ہوتا, ان کو بڑوں نے بتایا تھا پریشانی ہے, کسی بھی محمد کا چہرہ دیکھ لو. آج کا مسلمان جناب ابو طالب کے احسان کو سمجھ نہیں سکا. میں کہیں اور نہ چلا جاؤں, سمجھ نہیں سکا, ورنہ جناب ابو طالب کا چہرہ وہ چہرہ عرب میں مشہور چہرہ تھا. اگر بارش نہ آتی خشک سالی ہو جاتی, مشہور تھا صرف ابو طالب کو غور سے دیکھ رہا. بارش برس پڑے گی, تذکرہ آ گیا ہونا بھی چاہیے سرکار کا, اور سرکار کا ایمان ابو طالب نہیں ہونا چاہیے ممبر حسینی سے, زیب نہیں دیتا, احسان ابو طالب ہونا. جناب ابو طالب کی بات آگے ایک جملہ کہتا جو زیب بیدار ہو گئے. پوری دنیا جس کی طالب ہو اس کو محمد کہتے ہیں, محمد جس کا طالب ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں. ماشاءاللہ. ابرہا آئے نا, ہاتھی پکڑے اس نے سرکار کے, سرکار تشریف لے گئے, کرسی پہ بیٹھا تھا. دو روایات, ایک یہ ہے یہ ہٹا اپنی کرسی سے, ابرہا ہٹا, سرکار کو بٹھایا. دوسری روایت ہے اس نے اپنے ساتھ والی کرسی پہ سرکار کو بٹھایا. سرکار کے چہرہ انور کو دیکھتا ہے. اتنی دیر میں اس نے اپنا ایک مشہور ہاتھی, نام جس کا تاریخ میں محمود ہے, 2 دانت ہیں, آگے بڑھے, بلوایا. اس کا مشہور ہاتھی اور بڑا متبرک سمجھا جاتا تھا. ہاتھی سامنے آیا, شیعہ کتابیں صحیح جلا دیں یا کم از کم اس بات کو مان لیں, ابرہا کا ہاتھی جناب ابو طالب کو دیکھ کے سجدہ کرتا. ملا باقر مجل سے لے گیا, شاہ جی میں کیا کروں, نہ ہوتے میں بات ہی نہ کرتا. ہاتھی نے سجدہ کیا, حیران ہو گیا کہ مجھے, میرا ہاتھی ہے, میں اس کا مالک ہوں, مجھے سجدہ نہیں کیا. یہ کن کو سر جھکایا, جھک گیا, یہ کن کو جھک گیا. کتابیں رکھی ہیں مارکیٹ میں, آج تو یہ بھی نہیں ہے کہ لاہور جانا پڑے گا لائبریری سے کتاب نکلوانی پڑے گی, نیٹ ہے, 1 منٹ لگتا ہے, لکھو ابھی 1 منٹ سے پہلے کتاب سامنے آ جائے گی. ہاتھی جھکا, حیران ہے, آنکھیں پھٹ گئی. کھلاتا میں ہوں, پلاتا میں ہوں, سجاتا میں ہوں, جھکتا یہ ان کے لیے ہے. حیران ہو کے ہاتھی کو دیکھتا ہے. اس وقت پروردگار نے, صاحب کتاب لکھتے ہیں, گویائی عطا فرمائی محمود میں. محمود جناب ابو طالب کے پاک پیشانی کو دیکھ کے کہتا ہے, جناب عبد المطلب کی پاک پیشانی کو دیکھ کے کہتے ہیں, سرکار اصل میں وہ جو نور ہے نا آپ کے پاس, سرکار جو نور ہے نا وہ آپ کے پاس. حسان بن ثابت روایت کرتا ہے, میں ٹیلے پہ بیٹھا ہوں, 7 سال کا سن ہے. حسان بن ثابت ہمارے برادران اہل سنت کی کتابوں میں بڑا معتبر نام ہے, حسان بن نعت گو کے حوالے سے, ورنہ نعت کے بنیادی مرکز و محور جناب ابو طالب علیہ السلام. نعت محمد اب وقت نہیں نا, یہ تو کم از کم 5 ہوتا تو میں جناب ابو طالب کی نعت سناتا. شادی کمال جملے ہیں,
آج تک بندوں کو سمجھ ہی نہیں ہے جناب ابو طالب نے جو محمد کی تعریف کی ہے. احسان ابو طالب ہے. حسان بن ثابت کہتے 7 سال کا ہوں کھڑا ہوں ٹیلے پہ, اچانک دیکھا کہ یہودی عالم چیختا پھر رہا ہے, آوازیں دے دے کے کہہ رہا ہے وہ آ گیا, وہ آ گیا, وہ آ گیا, اب خیر نہیں ہے کسی کی, وہ آ گیا. یہودی عالم چیخ چیخ کے پکار پکار کے کہہ, حسان بن ثابت کہتا ہے میں قریب گیا, میں نے کہا یا شیخ یہ کیا معاملہ ہے, کون آ گیا؟ کہنا وہی آ گیا جس کا ازل سے انتظار تھا. میں نے کہا کون آ گیا؟ جی مہربانی ذرا. کہنے لگے کون آ گیا؟ کہنے لگے وہی آ گیا جس کا اس کو بھی انتظار تھا, جس کا ان کو بھی. ایک بات اور سناتا جب سرکار ابو طالب علیہ السلام سے روایت ہے, سرکار فرماتے ہیں ایک دن ہم رات کو آرام کے لیے کچھ لمحات لیٹے, صبح اٹھے ہماری کیفیت ایک کاہن نے دیکھی. کاہن سمجھتے ہیں یہ پیشین گوئیاں وغیرہ سکتے ہیں. ایک کاہن نے ہماری کیفیت دیکھی, کہنے لگا سرکار آپ کے چہرے پہ کبھی اتنی مسرت کے واضح اظہار اتنے زیادہ کبھی سامنے نہیں ہے, خیریت ہے؟ فرمانے لگے اچھا تو پیشین گوئیاں کرتے ہیں؟ جی سرکار میں پیشین. فرمانے لگے رات ہم سو رہے تھے بس ہماری ایسے تھوڑی سی آنکھ لگ گئی, آنکھ لگ گئی. سرکار فرمانے لگے ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے دیکھا ہمارے کمر متر سے ایک درخت نکلا, اتنا بلند ہوا کہ اس کی شاخیں آسمان سے ٹکرائی. پھر ہم دیکھ لیتے ہیں اچانک وہ مشرق میں پھیلا, مغرب میں پھیلا, شمال میں پھیلا, جنوب میں پھیلا, پورے اس کی نور نے ساری کائنات کو اپنے لپیٹ میں لے لیا. سرکار فرمانے لگے تعبیر تو بتانا, دیکھا ہم نے ہے, تعبیر تو بتانا, دیکھا ہم نے ہے. سرکار فرمانے لگے اچانک کچھ لوگ ہیں اس درخت کو گرانے, اب ان درخت کو گرانا چاہ کے دیکھا, اچانک پتہ ہی نہیں چلا ایک جوان ہاتھ میں تلوار لے کے آ گیا, تلوار لے کے آ گیا. سرکار فرمانے لگے توجہ ہے, تلوار لے کے آ گیا. کاہن منجم بتا وہ کیا ہے؟ کہنے لگا سرکار بس اتنا پتہ چل رہا ہے کوئی آپ سے ہی کوئی نور کا ایک درخت نکلنا ہے. جناب ابو طالب, اب ایمان ابو طالب پہ لوگ باتیں کرتے ہیں. زوار صاحب بات سامنے آ گیا, اہل سنت برادران بیٹھے ہیں تو ایک جملہ کہتا جاؤں. ایک شخص امیر المومنین کی زندگی میں بھی آیا تھا, یا علی یا علی, آپ کے بابا نے تو کلمہ نہیں پڑھا. سرکار فرمانے لگے تجھے کوئی نبی کی حدیث یاد ہے؟ جی جی سرکار یاد ہے. فرمانے لگے سنا یا علی قسیم النار والجنہ, اس کی زبان سے شدید یہی نکلا علی یا علی قسیم النار والجنہ. سرکار فرمانے لگے دوبارہ کہے, کہتا ہے علی قسیم النار والجنہ. سرکار فرماتے دوبارہ کہے, 3 دفعہ کہا علی قسیم النار والجنہ. مسکرا کے فرمانے لگے جا تو اپنے باپ کا خیال کر, میں جانوں میرا باپ جانا ہے. بہت شکریہ, کیا بات ہے. مہربانی بابا, کیا بات, مہربانی کیا بابا. بات, جی بہت شکریہ, تھینک یو, مہربانی. تو اپنے باپ کا خیال کر, میں جانوں میرا باپ کیا نہیں, میرا باپ. کہیں کہتے ہیں کوئی ہے صحیح جو آپ کے گھر سے آپ کے اتنا بڑا درخت بنے گا, عرب و عجم پہ چھا جائے گا. آپ کے اچھا سرکار فرمانے لگے وہ جوان کون ہے؟ کہنے لگا وہ بھی آپ سے ہی ہے, پر وہ ایک چیز ہے, درخت تو آپ سے نکلا, جوان آپ سے نہیں آیا. آپ سوچنا میں کیا کہہ گیا, آپ بھی سوچنا میں کیا کہے گا آپ کی خدمت میں. ایک چھوٹا سا واقعہ, اور باتیں تو بہت ہیں, رات ہی گزر جائے, آگے بھی ہم نے پہنچنا ہے. چھوٹا سا واقعہ, اور کسرا بادشاہ ہے, سرکار کی دنیا میں تشریف ہے. میرا دل تھا میں سرکار کے پسینے کی فضیلت بتاؤں, کیونکہ کم از کم پسینے کی فضیلت یہ ہے, اس پسینے سے وہ نکلتا ہے درخت جس کو زکی کہتے ہیں. زکی پورے قرآن میں بغیر لطفے والے کو کہا گیا. اس میں بات چلی گئی, بات بہت دور چلی جائے گی. پسینے کی کیا فضیلت ہے, پسینے کی یہ فضیلت ہے تو خون کی کیا فضیلت ہے, بہت دور چلی جائے گی بات, میں سمیٹوں بات. کسرا منجم نام ہے, اس کے پاس بڑے بڑے کاہن ہیں, بڑے بڑے منجم ہیں.
बादशाह है। एक साइब नामी काहिन इसके पास यमन के बादशाह ने भेजा था। कोई भी ये काम करता मुंजिमों और काहिनों के कहने पे करता, भाई तुम जो बताओगे मैं वो करूंगा ताकि काम गलत ना हो। ये पेशीन गोइयों को सामने रख के हिसाब किताब करके कहते थे ये काम तेरे लिए ठीक है, ये काम तेरे लिए गलत है। जो कहते थे ठीक है वो करता, जो कहते थे गलत है वो ना करता। इसका प्लान था दरिया दजला के किनारे एक बहुत बड़ी बुलंद फसील इमारत और दीवार बनानी है। बड़ा टाइम लगा, बड़ा माल खर्च किया, इसने एक इमारत, महल और दीवार खड़ी की। जब खड़ी हो गई, ये ऊपर सुबह सुबह देखने गया कि अचानक दीवार गिरी, दजला में सब कुछ बह गया। कानों से आके पूछता मुंजुमों से, मैंने हर काम तुम्हारी मर्जी और मशवरे पे किया है, ये क्या माजरा है? मेरा इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, मेरा इतना माल लग गया, सब कुछ बह गया, ये क्या? इन्होंने कहा जी हम तुझे बताते हैं। सारे 360 बंदे हैं जो मुंजिम और काहिने से दरबार में बैठते हैं। इन्होंने कहा हम सोच के फैसला करके तुम्हें बताएंगे। जी ठीक है। आपस में बैठे, सारों ने हिसाब किताब लगाया, थक गए, मुंजिम थक गए, काहिन थक गए, नतीजे पर ना पहुंचे। एक उनमें से जो साहिब था कहने लगा, जब दीवार गिरी ना उस वक्त मैं सुबह सुबह पहाड़ी पे बैठा था। सुबह सुबह का टाइम था, जैसे दिन की हल्की हल्की रोशनी निकल रही होती है और रात मुकम्मल होने लगती है। मैं बैठा था, मैंने देखा अचानक एक सितारा तलु हुआ। ये कहते हैं साहिब, अचानक सितारा तलु हुआ, पूरे शर्क़ व गर्ब में सितारा फैल गया, नूर ही नूर फैल गया। और उस नूर से पता चला कि ये आम नूर नहीं, बड़े वक्त पे आया है जो हमारी किताबों में भी लिखा है, जब नूर वो आएगा सब बड़े बड़े महल गिर जाएंगे। आपस में फैसला करते हैं क्या किया जाए, बादशाह को बताया जाए। मिलाद सुन रहे हो ना? मैं चाह रहा हूँ कोई सोच, कोई नई चीज आप तक पहुंचाई जाए। रूटीन की बातें करके मैं इतनी दूर से आया हूँ, यहाँ से वापस चला जाऊँ, फायदा नहीं है। थोड़ा बहुत नॉलेज भी आना चाहिए और मकसदियत का भी पता चलना चाहिए। इस चीज के साथ जुड़ी है मेरे मालिक की बात है, सरकार की बात जुड़ी है, इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ, वरना मैंने इतनी देर इतनी लंबी बात नहीं करनी थी। मैं इशारे में कह भी गया, जब वो नूर आएगा, नूर का आना भी यही है, बुलंद व बाला इमारतें जमीन पर। बादशाह को बताएं। उनमें से एक समझदार कहते हैं इसकी बात ठीक है, हमारे हिसाब किताब फेल हो गए, मगर बादशाह को नहीं बताएंगे। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा बादशाह तुम्हें मरवा देगा, इतना उतने खर्चा किया, हम उसको बता देंगे कि कोई नूर का कोई आ गया है इजहार, तो उसने हमें कह देना है जब तुम्हें पता था एक नूर आना है तो तुमने मेरे से इतना खर्चा क्यों करवाया? नहीं बताया। कह लगे क्या करें? उनमें से एक के दिमाग पे शैतान ने हमला किया। यही कहूँ ना? कहता मसला ये नहीं है बादशाह, मसला ये है जब बुनियादें रखी गई थी तो वक्त ठीक नहीं था, वो घड़ी ठीक नहीं थी, वो साथ ठीक नहीं थी। उन्होंने कहा ठीक है, अब मुझे नेक साथ तुम बताओ, दोबारा बुनियादें रख देते हैं। चलिए नेक साथ बताई, दोबारा बुनियादें रखी गई। 8 महीने लगे इसके महल को तैयार होने में। महल तैयार हो गया, फिर ये 8 महीने बाद पूरी तैयारी के बाद जब ऊपर जाने लगा, महल दजला में दोबारा पानी बहोश हो गया, ये भी पानी में गिर गया। बड़ी मुश्किल से इसको निकाला, कसरत के इस बादशाह को निकाल के सांस भी आखिरी रमक थी, बहरहाल ठीक हो गया। कुछ दिनों बाद इसने 100 काहिनों की गर्दन उड़वा दी। तुमने मेरे साथ मजाक किया है, धोखा किया है। बाकी जो बच गए थे, कितने 360 में से 100 गए? शाबाश। 260 जो बच गए थे, मैं आराम से पढ़ो, बच्चों को भी बात समझ आ जाए। 260 बच गए थे। उन्होंने कहा बादशाह हम आपको दोबारा हिसाब करके बताते हैं। उन्होंने कहा बताओ। उन्होंने कहा हिसाब किताब बादशाह ये है, जो उन्होंने टाइम बताया था ना वो साथ ठीक नहीं थी, हम तुझे बताते हैं। मुख्तसर सितारों की चाल निकाल के उन्होंने 7 निकाली, 7 वक्त मुअय्यन किया, महल की तामीर शुरू हुई, सदके दे के महल शुरू हुआ। 8 महीने में महल मुकम्मल हुआ। महल पे फिर बादशाह जाने लगा, फिर महल समेत दजला में गिर गया। अब फिर इसको बड़ी मुश्किल से, शायद 3 दफा रिप्ले हुआ ही है। फिर जब इसको बाहर, मासूम का फरमान है, आपके इमाम का फरमान, मासूम से जब ये बातें वही जानते हैं ना जिनको पता हो, हर एक की समझ दे तो बाला है ना ये। जब इसको फिर निकाला गया, जिसको सामने लाया गया, उसने कहा
अब मुझे बताओ वरना किसी को नहीं छोड़ूंगा, हकीकत क्या है? और उन्होंने कहा बादशाह तूने हकीकत पूछी है तो एक आ चुका है, एक आ चुका है। उसने कहा उसके आने की दलील क्या? उसने कहा उसके आने की दलील ये कहने लगे, उसके आने की दलील यही है कि जब वो आता है तो फिर कोई झूठ बाकी नहीं रहता, कोई निजासत गलाजत बाकी नहीं रहती, उसके आने की दलील ये है। उसने कहा वो कहाँ है? उसने कहा वो वहां आ गया है। उसने कहा मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, तेरी जरूरत नहीं, जो तेरा महल जमीन हिला सकती है वो तो बहुत कुछ कर सकती है। जमीन पे बात आ गई शादी में, शादी सब जमीन पे बात आ गई। एक दफा मदीने में ज़ल्ज़ला आया भाई जी, पूरी जमीन हिल रही है, दुनिया दौड़ के आई, जमीन हिल रही है। सरकार ने हिलती हुई जमीन पे यदुल्ला रखा, हाथ तक के फरमाते जमीन अभी ना हिल, अभी मेरे महदी को आना है। अभी ना हिल, अभी मेरे लाल को आना है। कहने लगा मुझे पहले बताते, मैं तो तेरा काम नहीं है। तो बस जो है ना, ये दलालत है शजी इस बात की। जब हक अमीरुल मोमिनीन से पूछा गया था सरकार जाल हक को वज़ाकल बातिल बातिला काना ज़हूका, सरकार ये किसके लिए? फरमाया ये पहले मोहम्मद और आखिरी मोहम्मद के लिए। मौला अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम किताब शियों की रखी है। सरकार फरमाते हैं पहले मोहम्मद के जब वो तशरीफ लाई ये ऐलान हुआ, जाल हक चला गया, बातिल आ गया। जब हक आ गया बातिल चला गया। जब हक आता है बातिल मिट जाता है। लेकिन बात मैं उनकी आगे जोड़ने लगा जो मेरे से पहले पढ़ गए, बहुत खूबसूरत बात फरमा रहे थे। हकीकत भी ये अल्लाह नहीं कहता मैं ना बिछाता जमीन का ये दरी ना बिछाता, आसमान का ये शामियाना ना बिछाता, हवाएं ना चलाता, मोहम्मद तेरे लिए, मोहम्मद सब कुछ तेरे लिए। ये तो इमाम बारगाह में शादी ये सारा प्रोग्राम हो रहा है। अगर ये प्रोग्राम दिन के टाइम बाहर हो, शामियाना यानी टेंट भी लगेगा, दरी भी बिछेगी। जब प्रोग्राम हो गया क्या फिर उतार लोगे या लगा रहने दोगे? उतार लोगे। जिसके लिए था वो आए चले गए, उतार लेना चाहिए। इसका मतलब आसमान का शामियाना अपनी जगह पे कायम रहना, जमीन की दरी का अपनी जगह पे कायम रहना, हवाओं का चलना। भाई ये चीज इस बात की दलालत करती है, मेहरबानी जवार साहब, ये इसका मतलब ये है एक मोहम्मद ने अभी आना है। या मौला या साहिब ज़मान हर दम हो यमान। वाह वाह क्या बात। एक मोहम्मद ने अभी तशरीफ लाना है। मेरा ख्याल में बहुत ज्यादा पड़ गया, मैं बात अब मुख्तसर करूं और आपसे इजाजत चाहूं। उम्मीद है मैं थोड़ा सा आपकी झोलियों में कुछ इरफान के मोती डाल पाया हूँ। आज मेरा मिजाज बहुत तेज नहीं था, जल्दी नहीं थी, मैंने कहा चलो ढेरों बातें आपसे हो जाए। उम्मीद है कुछ मार्फत के मोती मैं आपकी खिदमत में पेश कर गया हूँ। ज़हन नशीन कर लीजिएगा, इस निज़ाम के बका का सिलसिला मुंसलिक है बकियतुल्लाह से। निज़ाम की बका का सिलसिला मुंसलिक है बकियतुल्लाह से। बात मैं छोड़ता हूँ, यहाँ भी एक तफसीली बात हो सकती है। सिर्फ इतना कहता हूँ आए दुआ मांगते हैं, दिल में हाथ बुलंद करना, जरूरी नहीं हाथ बुलंद करना, थोड़े से हो सकते हैं दुआ हमारी लंबी हो जाए। दुआ मांगते हैं। मिजाज है अक्सर शहरों का, पाकिस्तान का तो जरूर है, बाहर तो मैंने नहीं देखा, पाकिस्तान का जरूर है। बचपन से हम देखते आ रहे हैं, किसी के घर कोई बच्चा पैदा हो, भिखारी खैरात मांगने आ जाता है। हम आए हैं, मैं शादी नचोड़ देने लगा, इस मकसद के लिए आया हूँ। एक नहीं दो सादिकैन का दुनिया में तशरीफ आवरी का। मैं दूसरे शहंशाह का भी एक जुमला अर्ज करता जाऊँ आपकी खिदमत में। एक सादिक का है नहीं, दो सादिकों का दुनिया में तशरीफ लाना। ये 17 रबीउल अव्वल बिरादरान हमारे 12 को मैं कहता हूँ आप किसी से ना लड़ा करो, उनको ना कहा करो नहीं यार 17 को है, कोई बात नहीं, रबीउल अव्वल तो है ना। हर बात लड़ने वाली अच्छी नहीं होती। हाँ हाँ, लड़ना है तो शैतान से लड़ो, उससे लड़ता कोई नहीं, ऐसे है ना, उससे लड़ता कोई नहीं है, आपस में लड़ रहे हैं। मैं टीवी में पूछ रहा था, किसी ने मेरे सवाल पूछा शादी, कहने लगे क्या सारे मुसलमान दुनिया में इकट्ठे नहीं हो सकते? मैंने कहा हो सकते हैं। कहने लगे जी कैसे? मैंने कहा सिर्फ ये गौर कर ले, कब्रिस्तान में भी तो सब इकट्ठे होते हैं। नहीं समझ रहे यार, ऐसे है ना, वहाँ भी इकट्ठे होते हो, यहाँ इकट्ठे हो जाओ यार।
ہر بات میں برداشت ختم ہو گیا، تمہیں برداشت ہے، جبکہ یہ کیفیت میں نے ان میں دیکھی ہے جو باہر کے ملک والے میں چلی، ان میں بڑی برداشت ہے، ہم میں نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ ضرور سی بات آج ہم ایک دم یہاں جلوس نکال لیں گے، ہم نے پوری دنیا کو سر پہ اٹھا لینا ہے، ساری دنیا کا میڈیا ہماری طرف، یہ جی صحیح پکے ہوا آ گئے جی مسلمان۔ شاہ جی یہ طریقہ نہیں، اسلام محبت سے پھیلا ہے۔ شاہ جی میں رزلٹ دینے لگا ہوں، جتنا عرصے میں نے یہ باہر کے وزٹ کیا اور میں نے دیکھا جتنا زیادہ عیسائیت پھیل رہی اتنا زیادہ اسلام نہیں پھیل رہا، بہت زیادہ وہ پھیل رہی۔ ہمارے ہاں یہ چیز نہیں ہے نا، ہمارا تبارک مالک توفیق عطا فرمائے، وہی دعا مانگنے لگا ہوں۔ توجہ کرنا، میں نے کہا کسی کے ہاتھ گھر میں بچہ پیدا ہو، آ جاتے ہیں نا، کیا کہ کہتے ہیں ہم واپس خالی نہیں جائیں گے، اس نو مولود کا صدقہ لیں گے۔ 17 ربیع الاول 82 ہجری 2 مارچ 701 عیسوی ایک اور بھی صادق رحلِ عصمت پہ اترا تھا۔ جب بابا پاک کے پاس لے کے گئے تھے اس پاک صادق کو، تو سرکار فرمانے لگے کہ ان کے چہرے کو دیکھ کے ہمیں اپنی جد یاد آ گئی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سرکار کا بھی واقعہ بڑا تفصیلاً ہے، میں بخیرات کے حوالے سے کچھ عرضیاں کروں، اجازت چاہوں۔ 2 صادق آئے ہیں۔ اچھا صادق کا مطلب پتہ ہے؟ ہمارے یہاں روٹین میں یہی کہا جاتا ہے صادق وہ تو جو زندگی میں جھوٹ نہ بولے۔ سرکار قائم کی کرسی نہیں، سرکار ہی موجود ہیں۔ شجی میرا اپنا مزاج ہے، میں نے کبھی نہیں کہا کہ مجلس کی قبولیت کے لیے، اس محفل کی قبولیت کے لیے درود پڑھو، نہیں، یہ قبولیت ہوئی تو یہ ہوئی، میں نے کبھی نہیں کہا۔ بہت شکریہ۔ نہیں اکثر برادران کہتے ہیں جی اس کی قبولیت ہے، کیوں بھائی؟ اس سے بڑی قبولیت کیا ہے؟ یہ خوش نصیب اور رنگ پر والے، مجھے مولا نے دنیا دکھائی ہے، بڑی کم جگہوں پہ سرکار کی انتظار کا شعور تک نہیں ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ بڑے خوش نصیب ہو، اپنی خوش نصیبی پہ مانگا کم کرو، شکریہ زیادہ ادا کیا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا جی توجہ، ہم ان کو دیکھ کے جو بھکاری، خیراتی، فقیر، مانگنے والے، آنے والے بچے کا صدقہ مانگنے کے لیے جن کے گھر بچہ آئے پہنچ جاتے ہیں، ہم بھی چلیں، ہم تو بیٹھے ہیں۔ شاہ جی خیرات بڑی لینی ہے، دیکھیں گھر بڑا ہے نا، خیرات بڑی لینی ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، سبحان اللہ، تھینک یو بھائی، بہت شکریہ رنگ پور، آباد و شاد رہو، مولا کے سچے سپاہی بنو، میں نے سچی کلیدے بنے۔ خیرات بڑی مانگے، ایک صادق نہیں بابا، 2 صادق ہے۔ پہلا کتنا بڑا صادق ہے کہ عرب کے بدو بھی کہتے تھے یہ اتنا بڑا صادق اور امین ہے، یہ جو کہہ دے وہ حق ہے۔ آج تو محمد کے فرمان پہ لوگ شک میں پڑ گئے نا، وہ بدو بھی کہتے تھے یہ صادق بھی ہے امین بھی ہے۔ مالک رب العزت، ہم اس وقت سارے بھکاری بن کے تیرے پاس آئے ہیں، خالی نہیں جائیں گے، خالی نہیں جائیں گے ہم، بس بہت ہو گئی، زندگی بڑی گزار لی، بھائی آپ نے بھی کہہ دیا بس ٹھیک ہے، جس نے نعرہ مار لیا جنت اس کی پکی، ہم بھی جنت لے گا، آج ہم خالی نہیں جائیں گے۔ لوگے کیا بابا؟ ہم خیرات لیں گے، کیا لوگے؟ ایک صاحب کھڑا ہو گیا مجھ جیسا، انہوں نے کہا جی میں 10 لاکھ لوں گا، تو کہا سودا کر لیں، یہ تو بڑی چھوٹی سی بات ہے، 2 محمد آئے، 2 محمد کو 10 لاکھ میں بیچتا ہے، نہیں سمجھ آئی یار، میں بڑی بات کر گیا یار، میں کو میسیج دینے لگا ہوں، توجہ کیجئے گا، میں نے کہا اب تک بات ہے نا، ہاں ہاں، کسی نے کہا مجھے کروڑ دے دو، لے لے، کروڑ کا مسئلہ ہی نہیں ہے، کروڑ، مگر یاد رکھنا کفن پہ یقین نہیں، لے لے کروڑ۔ اچھا رب العزت تیری مہربانی، اگر تو نے ہمیں ان جھوٹی چیزوں سے نکالا، ویسے نارتھ ہیمپٹن زوار صاحب بڑا اجتماع ہوتا ہے ہمارے ذاکرین علماء کا، وہاں میں نے کھڑے ہو کے جو نظم پڑھی تھی اس کا پہلا مصرع یہی تھا، شاہ جی ذہن بیمار ہے شفا چاہیے۔ تقریر بہت بڑی تقریر ہے، کبھی موقع ملا میں انشاءاللہ اس میں بات کروں گا۔ ذہن بابا جی بہت شکریہ۔ مالک اچھا نہیں مانگتے ہم،
نہیں مانگتے، کروڑ لاکھ نہیں مانگتے. مالک اچھا احسان فرما وہ جنت کی رسید تو دے دے. بچپن سے ہم چھوٹے سے سنتے آئے ہیں جنت، یہ کام کرو گے جنت، یہ کرو گے جنت. مالک جنت کی رسید دے دے، 2 محمد ہیں جنت دے دے. دینے والا یہ ضرور کہے گا کربلا سنتے ہو؟ جی سنتے ہیں. کہے گا نہیں سنتے. کہو گے ہم کہیں گے ہم سنتے ہیں. کہیں گے نہیں سنتے. ہم سنتے ہیں، اتنے بڑے ہو گئے، داڑیاں سفید ہوگی، کربلا سنتے ہیں. اگر سنتے ہو پھر بھی جنت مانگتے ہو. بہت شکریہ یار، سلام ہے آپ پہ. کیا بات ہے کربلا والوں کی ٹھکرائی ہوئی چیز کو جنت کہتے ہیں. میں یاد لینے لگا، میں پہنچ گیا بہت قریب. اچھا مالک ہمیں 2 صدقوں کا جنت نہ دے، رزق تو دے دے. کون سا رزق مانگنا ہے؟ مالک اب ہم پیسے نہیں مانگے. میرے ساتھ ہم تھوڑی دیر کے لیے ہم کلام ہونا کوشش کرنا. یہ جتنے جہاں بیٹھے ہو ایک دعا آپ کے لیے تحفہ لے کے آئیں. یہ سائیں ہیں، گجرات سے چلے ہیں. انہوں نے دعائے عہد چھپوائی ہے. یقیناً آپ سب پڑھتے ہوں گے. جو نہیں پڑھتے یا جن کے گھر نہیں ہیں یہ بانٹیں گے. بلکہ ہم زوار صاحب کو، مرتضی شاہ جی کو دے جائیں گے. جو پڑھے بولے. پتہ ہے نا دعا عہد کیا ہے؟ حدیث قصہ برکت کے لیے ہے، دعائے کمیل خیر و برکت کے لیے. مگر پوری مفاتیح الجنان میں واحد دعا ہے جسے دعائے عہد کہتے ہیں، جس کے بارے میں فرمانے جو 40 دن روزانہ دعائے عہد کی تلاوت کرے گا یا کرے گی. ہم وعدہ کرتے ہیں جب بھی ہمارا لال آیا، زندہ ہوا تو مولا کے پاس، مر گیا تو مولا اس کے پاس. کوشش کرنا دعائے ترجمے کے ساتھ پڑھنا. وہ دعا ہے تحفہ آپ کے لیے لے کے آئیں گے، لے کے آئے ہیں آپ لے لیے گا. توجہ ہے مالک ہمیں رزق بس چاہیے. رزق کون سا لوگے سرکار؟ اب ہم دل بچہ صحیح اب تو سمجھدار ہے آقا. جب پہنچ گئے میں کہتا ہوں دل بچہ صحیح اب تو سمجھدار ہے آقا. نہیں مالک ہم رزق وہ مانگیں گے جو ہمیں مانگنے کا حکم ہے. اب یہ ریکارڈ بھی کرنا، تو لوح دل پہ بھی لکھنا، نہ ہو تو پھر میرے سے بعد میں فون پہ لکھوا لینا. شاہ جی حکم ہے اس دور میں ریت امام کو رزق مانگے. فَأَسَلُ اللَّهُ الَّذِي أَكْرَمَ مَقَامَكَ وَأَكْرِمْنِي بِكَنْ يَرْزُقْنِي طَالَبَ سَارِكَ. ماں امام منصور، میرا اللہ ہم ان 2 صادقوں کی دنیا میں تشریف آوری کا صدقہ ایک ہی رزق کا سوال کرتے ہیں، ہمیں مہدی کے لشکر میں جگہ دے دیں.